حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی اذان کیوں نہیں دی؟ اگر آپ نے یہ واقعہ نہیں سنا تو گویا زندگی ہی فضول ہے۔ آپ نے اکثر لوگوں سے یہ بات سنی ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری حیات مبارکہ میں نماز کے لیے اذان نہیں دی۔ آخر وہ کون سی وجہ تھی جس کی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان نہیں دی؟ کیا یہ بات حقیقت پر مبنی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ نے اکثر لوگوں سے یہ سنا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی نماز کے لیے اذان نہیں دی۔ وہ کون سی وجہ تھی جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان نہیں دی؟ کیا واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان نہیں دی؟ اس بات میں کتنی صداقت ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس بارے میں تفصیل سے مکمل بات بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے اذان کی فضیلت کے بارے میں چند احادیث سماعت فرمائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مؤذن کے گناہ وہاں تک معاف کر دیے جاتے ہیں جہاں تک اس کی آواز پہنچتی ہے، یعنی اگر اس کی آواز اتنی دور تک جائے کہ وہاں تک کہ تمام گناہ بھی ہوں تو وہ سب معاف کر دیے جاتے ہیں۔ جو جاندار اور بے جان مؤذن کی آواز سنتے ہیں وہ سب قیامت کے دن اس کے حق میں گواہی دیں گے۔ مؤذن کی آواز پر نماز کے لیے آنے والے کے لیے 25 نمازوں کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے، اور ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مؤذن کی آواز جہاں جہاں تک پہنچتی ہے وہاں تک اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ ہر جاندار اور بے جان جو اس کی آواز سنتا ہے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ ہر جاندار اور بے جان اس کی اذان کا جواب دیتا ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے فرمایا، جب تم جنگل میں ہو تو بلند آواز سے اذان دیا کرو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ مؤذن کی اذان کی آواز کو جو درخت، مٹی کے ڈھیر، پتھر، جن اور انسان سنتے ہیں وہ سب قیامت کے دن مؤذن کے حق میں گواہی دیں گے۔ حضرت ابو براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ پہلی صف والوں پر رحمت نازل فرماتا ہے، فرشتے ان کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں اور مؤذن کے اتنے ہی زیادہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں جتنی حد تک وہ اپنی آواز بلند کرتا ہے۔ جو جاندار اور بے جان اس کی آواز سنتے ہیں وہ اس کی تصدیق کرتے ہیں اور مؤذن کو ان تمام نمازیوں کے برابر اجر دیا جاتا ہے جنہوں نے اس کے ساتھ نماز ادا کی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے 12 سال تک اذان دی اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ ہر اذان کے بدلے اس کے لیے 60 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور ہر اقامت کے بدلے 30 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 شخص ایسے ہیں جنہیں قیامت کے دن نہ سخت گھبراہٹ کا خوف ہوگا اور نہ ان سے حساب لیا جائے گا، یہاں تک کہ مخلوق اپنے حساب کتاب سے فارغ ہو جائے گا۔ وہ مشق کے ٹیلوں پر ہوں گے، ایک وہ شخص جس نے اللہ کی رضا کے لیے قرآن پڑھا اور لوگوں کی امامت کی اور مقتدی اس سے راضی رہے، دوسرا وہ شخص جو اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کو نماز کے لیے بلاتا ہو، اور تیسرا وہ شخص جو اپنے رب کے ساتھ بھی اچھا معاملہ کرے اور اپنی ماتحتوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرے۔ حضرت جابر
رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جب شیطان اذان سنتا ہے تو مقام روحا تک بھاگ جاتا ہے۔ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مقام روحا کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا یہ مدینہ سے 36 میل کے فاصلے پر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو شیطان بلند آواز سے ہوا خارج کرتا ہوا پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتا ہے تاکہ اذان کی آواز نہ سن سکے، پھر جب اذان ختم ہو جاتی ہے تو واپس آ جاتا ہے، جب اقامت کہی جاتی ہے تو دوبارہ بھاگ جاتا ہے اور اقامت مکمل ہونے کے بعد پھر واپس آ جاتا ہے تاکہ نمازی کے دل میں وسوسے ڈالے۔ چنانچہ وہ نمازی سے کہتا ہے فلاں بات یاد کرو، فلاں کام یاد کرو، وہ اسے ایسی باتیں یاد دلاتا ہے جو نماز سے پہلے اس کے ذہن میں نہیں تھی، یہاں تک کہ نمازی کو یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ اس نے کتنی رکعتیں ادا کی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر لوگوں کو اذان اور پہلی صف کا ثواب معلوم ہو جائے اور اگر قرعہ اندازی کے سوا انہیں اذان اور پہلی صف نہ مل سکے تو وہ ضرور قرعہ اندازی کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دینے کے لیے کھڑے ہوئے، جب وہ اذان دے چکے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یقین کے ساتھ وہی کلمات کہے جو مؤذن اذان میں کہتا ہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اذان دینے والے ہم سے اجر و ثواب میں بڑھ گئے ہیں، کیا کوئی ایسا عمل ہے جس کے ذریعے ہمیں بھی اذان دینے والوں جیسی فضیلت حاصل ہو جائے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کلمات مؤذن کہتا ہے تم بھی وہی کہا کرو، پھر جب تم اذان کا جواب دے چکو تو اس کے بعد جو دعا مانگو گے وہ قبول کی جائے گی۔ ناظرین، آخر میں ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ کیا واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی اذان نہیں دی، اور اگر نہیں دی تو اس کی کیا وجہ تھی؟ آئیے اس کو بھی سماعت فرمائیں۔ واضح رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اذان کہنا بذات خود ثابت ہے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔ چنانچہ سنن ابی داؤد اور سنن ابی ماجہ میں روایت ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں اذان دی۔ البتہ یہ بات کہ آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے اذان دی یا نہیں، اس بارے میں شروع سے ہی ائمہ محدثین کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے۔ اس مسئلے میں محدثین کی دو آراء ہیں۔ امام محی الدین نووی اور علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ وغیرہ کا موقف یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی حیات مبارکہ میں سفر کے دوران ایک مرتبہ نماز کے لیے اذان دینا ثابت ہے۔ ان حضرات کی دلیل جامع ترمذی اور حضرت یعلا بن مروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، جبکہ علامہ ابن حجر عسقلانی، علامہ زرقانی اور علامہ سہیل رحمہ اللہ اس بات کے قائل ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے لیے اذان دینا ثابت نہیں۔ اسلام کے ابتدائی دنوں میں مدینہ منورہ میں یہ مسئلہ بار بار سامنے آتا تھا کہ نماز کے وقت تمام مسلمانوں کو ایک ساتھ کیسے جمع کیا جائے۔ کبھی لوگ خود اندازے سے آ جاتے تھے اور کبھی ایک دوسرے کو پیغام بھیج دیتے تھے، لیکن وہ شان اور ترتیب پیدا نہیں ہو پاتی تھی جو ایک امت کے لیے ضروری تھی۔ ایک دن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ کیا کہ نماز کے اعلان کا کیا طریقہ اختیار کیا جائے۔ کسی نے کہا آگ جلا کر اشارہ کیا جائے، مگر یہ یہودیوں کا طریقہ تھا۔ کسی نے کہا ناقوس بجایا جائے، مگر یہ بھی عیسائیوں کی علامت تھی۔ کسی نے کہا سینگ پھونکا جائے، مگر یہ مشرکین کا طریقہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے سب کی باتیں سنتے رہے
اور دل میں یہ چاہتے تھے کہ اعلان ایسا ہو جو صرف مسلمان کا ہو، جو پاکیزہ بھی ہو اور توحید کی خوشبو بھی رکھتا ہو۔ اسی رات حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عجیب خواب دیکھا کہ ایک نورانی شخص ہاتھ میں ناقوس لیے کھڑا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ حضرت عبداللہ بن زید یہ کلمات سنتے رہے، پھر گھبرا کر نیند سے بیدار ہو گئے۔ صبح ہوتے ہی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جب انہوں نے اپنا خواب سنایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور نور سے بھر گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ خواب سچا ہے، تم بلال کو یہ کلمات سکھا دو کیونکہ اس کی آواز بلند اور دلوں میں اتر جانے والی ہے۔ چنانچہ حضرت بلال کو بلایا گیا۔ جب وہ پہلی مرتبہ مسجد نبوی کی بلند جگہ پر کھڑے ہوئے اور اذان کے الفاظ ادا کیے تو مدینہ کی فضاؤں میں ایسا سکوت ٹوٹا کہ گھروں کے دروازے کھلنے لگے۔ لوگ حیرت اور جذبے کے ساتھ باہر نکل آئے۔ کچھ لوگ روتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھنے لگے کہ یہ کیسی نورانی آواز ہے جو دلوں میں اترتی چلی جا رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ منظر دیکھ رہے تھے اور فرما رہے تھے، یہی اسلام کی پہچان بنے گی، یہی امت کا نشان ہوگی، یہی صدا زمین سے آسمان تک جائے گی۔ کچھ دیر بعد حضرت عمر آئے۔ اذان کی آواز سن کر ان کے جذبات بھر آئے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے بھی خواب میں یہی الفاظ دیکھے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر فرمانے لگے، اللہ نے تم دونوں کے خوابوں کو ایک کر دیا تاکہ اذان دین کی وہ صدا بنے جو ہمیشہ آسمانوں کی طرف بلند ہوتی رہے۔ یوں اسی دن اسی مدینہ میں مسجد نبوی کی فضاؤں میں اذان کی ابتدا ہوئی اور قیامت تک ہر بستی کا سماع اسی اعلان سے گونجتا رہے گا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں کبھی اذان نہیں دی۔ یہ شرف آپ نے اپنی امت کے افراد کو عطا فرمایا اور سب سے پہلے حضرت بلال حبشی کو مؤذن کا مقرر کیا۔ حضور کی ذات اقدس ایسی تھی کہ اگر آپ خود اذان دیتے تو لوگ سمجھتے کہ یہ عمل صرف نبی کے لیے خاص ہے اور شاید کوئی اور اس کا اہل نہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ یہ عظیم عبادت امت میں جاری رہے تاکہ ہر قبیلے، ہر علاقے اور ہر نسل کے مسلمان اس اجر میں شریک ہوں۔ جب مدینہ کی فضاؤں میں حضرت بلال کی اذان گونجی تو یوں محسوس ہوتا جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی امت کے سینوں میں ایمان کی حرارت پیدا فرما رہے ہوں۔ بعض علماء بیان کرتے ہیں کہ اذان دینے والے کو نماز قائم بھی کرنی ہوتی ہے، جبکہ حضور کبھی گھر میں، کبھی مسجد میں اور کبھی سفر کے مختلف مراحل میں نماز ادا فرماتے تھے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقل مؤذن مقرر فرمایا تاکہ نظام نماز میں ترتیب قائم رہے۔ ایک کمزور روایت میں آتا ہے کہ ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اذان دینے کا ارادہ فرمایا مگر پھر اس ارادے کو ترک فرما دیا کیونکہ آپ چاہتے تھے کہ اذان کا اجر پوری امت میں تقسیم ہو جائے اور قیامت تک آنے والے لاکھوں مؤذن اس عمل سے ثواب حاصل کرتے رہیں۔ اسی وجہ سے صحابہ میں سے حضرت بلال اور حضرت عبداللہ بن ام مکتوم فجر کی اذان دیا کرتے تھے اور کبھی کبھار دوسرے صحابہ کو بھی اس شرف سے نوازا جاتا تھا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اذان نہیں دی تاکہ یہ آواز صرف نبی کی نہیں بلکہ پوری امت کی آواز بنے اور دین کی سربلندی سب کے حصے میں آئے۔ اذان کے بارے میں ایک اور دل دہلا دینے والا واقعہ بھی ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب بھی حضرت بلال کی اذان مدینہ کی فضاؤں میں بلند ہوتی تو ایسا محسوس ہوتا جیسے ہر دیوار اور ہر ذرہ خشوع سے جھک گیا ہو۔ مگر وہ دن بھی آیا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت فرما گئے، مدینہ کی فضا جیسے خاموش ہو گئی۔ حضرت بلال اذان دینے کے لیے کھڑے ہوئے مگر جیسے ہی ان کی زبان سے اشہد ان محمد رسول اللہ کے الفاظ نکلے ان کی آواز لرز گئی۔
آنکھوں سے بہتے آنسو آواز کو روکنے لگے اور الفاظ ادھورے رہ گئے۔ وہ روتے ہوئے بیٹھ گئے اور کہا، بلال، میں ہمت نہیں کہ ان الفاظ کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر ادا کر سکے۔ پورے مدینہ نے وہ رونا سنا جو پہلے کبھی نہ سنا تھا۔ مرد، عورتیں اور بچے سب گھر سے نکل آئے۔ ہر چہرہ آنسوؤں سے تر تھا، کیونکہ یہ پہلی اذان تھی جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود نہیں تھے۔ اس کے بعد حضرت بلال نے مدینہ چھوڑنے کی اجازت مانگی، کیونکہ ہر اذان انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں بے قرار کر دیتی تھی۔ وہ شام چلے گئے اور وہاں جہاد میں حصہ لیتے رہے، مگر مدینہ اور اذان کی یاد ان کے دل میں ہمیشہ ایک ٹمٹماتی ہوئی روشنی بنی رہی۔ لیکن کئی سال گزر گئے۔ پھر ایک دن حضرت عمر شام گئے تو بلال سے ملے اور فرمایا کہ بلال، ایک بار پھر اذان دے دو تاکہ وہ صدا سن کر دلوں کی پیاس بجھ جائے۔ بلال نے کہا کہ حضور کے بعد وہ اذان نہیں دے سکتے، مگر محبت بھرے اس اصرار پر آخرکار وہ راضی ہو گئے۔ جب وہ کھڑے ہو کر اذان کے پہلے الفاظ اللہ اکبر کہہ رہے تھے تو شام کی سرزمین پر ایک عجیب سی کپکپی طاری ہو گئی۔ لوگ گھر سے نکل آئے، صحابہ کے قدم لرز گئے، اور جب وہ اشہد ان محمد رسول اللہ تک پہنچے تو ہر طرف سسکیوں کی آواز گونج اٹھی۔ بڑے بڑے بہادر صحابہ جو کبھی جنگوں میں نہ روئے تھے، وہ بھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، کیونکہ انہیں یوں لگا جیسے مدینہ کی وہ مبارک گھڑیاں واپس آ گئی ہوں اور حضور ابھی مسجد میں تشریف لانے والے ہیں۔ یہ اذان بلال کی زندگی کی آخری اذان تھی۔ اس کے بعد انہوں نے کبھی اذان نہیں دی، کیونکہ ہر لفظ میں انہیں اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کی شدت برداشت نہ ہوتی تھی۔ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ اذان صرف آواز نہیں بلکہ محبت، ایمان اور وفاداری کی وہ صدا ہے جو سینے میں اتر کر دل کو زندہ کر دیتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے، آمین، سبحان اللہ، آمین۔ ناظرین، کمنٹس باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔